اور شکر گزاری کا دن ہے، لیکن کیا ہم واقعی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عید منا رہے ہیں؟ چلیے آج جانتے ہیں 10 ایسی سنتیں جو آپ کے عید کے دن کو مزید بابرکت اور خوبصورت بنا دیں گی۔ عید کی رات جاگنے والوں کی قسمت جاگتی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کرے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اور جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس لیے عید کی رات کو کچھ ٹائم نکال کر قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں اور دعائیں کریں تاکہ آپ کی قسمت جاگ جائے۔ فجر کی نماز ایک خاص برکت۔ عید کی صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت ہے، اور یہ دن کا آغاز رحمت اور برکت سے کرتا ہے۔ تو بس آپ الارم لگائیے اور فجر بالکل مس نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ جاتے تھے، خاص طور پر کھجوریں۔ اگر کھجور نہ ہو تو جو بھی میٹھا دستیاب ہو کھا کر سنت پوری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہننا بہت پسند تھا، خاص کر عید کے دن۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس سنت کو پورا کریں، نہ کہ سارا دن سو کے اور انہی ہی کپڑوں میں گزارے، بلکہ ہم بھی کچھ نئے کپڑوں کا اہتمام کریں، گھر کو سجائیں، تاکہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اجاگر کر سکیں۔ یہ ضروری نہیں کہ عید پر نئے کپڑے ہی بنوائے جائیں یا بہت مہنگے ہی بنائے جائیں۔ آپ سستے کپڑے بھی بنوا سکتے ہیں، یا پھر آپ صاف ستھرے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اصل مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کر کے ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ تو کیوں نہ ہم بھی پھر نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے پہنے، خوشبو لگائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگانا بہت پسند تھا۔ تو پھر آپ بھی خوشبو لگانا نہ بھولیے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے شارٹ کٹ نہ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پیدل جایا کرتے تھے اور واپس آتے وقت راستہ بدل لیتے تھے۔ تو اگر ممکن ہو تو آپ بھی یہ سنت اپنائیں اور راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔